کفر ہوتا ہے وہ سجدے تعظیمی یا حرام ہے. حاضری کا طریقہ چینج کیجیے اور مزارات پر وہ بےحودگیاں ہوتی ہیں آج کل ان کا تو کتابیں کیجیے جس کی وجہ سے عوام کی وجہ سے علماء جواب دیتے دیتے تھک جاتے ہیں. وہ ڈھول بجانا، وہ عورتوں کی تعداد مزار پر. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ عورت کا مزار پر جانا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ پوچھ تو جانا کیسا ہے. ارے یہ پوچھو لعنت کی برستی ہے، لیکن کوئی بات نہیں چلی رہی ہے. وہ ڈھول سے مطلب چادریں لا رہے، ٹھیک ہے، اتنی چادریں ڈھول سے ڈھول بازا ہو رہا ہے. بتاؤ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ تو اپنی قبر میں رہتے بھی نہیں ہوں گے، نہیں رہتے ہوں گے. اگر کوئی کرتا ہے، آپ میں سے کوئی کرتا ہے، کہیں پہ کرتا ہے، بالکل شریف مت ہو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر مدد مت کرو. یعنی ایک بندہ ڈھول بجا رہا ہے وہ تو مجرم ہے، لیکن جو اس کے آس پاس پڑوسی ہیں، جو اس کے ساتھ والے ہیں، وہ گناہ پر مدد کر رہے ہیں. ارے بھائی برا مانو، ہمیں گالی تو ہم اس سے پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بیان کریں. سنی ہو، کٹر سنی ہو، محبت کرنے جا رہا ہوں اولیاء کرام سے، لیکن کام وہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی خبر میں نہیں ہوں گے، وہ خود چلے جاتے ہوں گے. روح میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، روح میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. آپ سوچو، کیونکہ ایک عام مردہ جس کو ہم دفناتے ہیں اس کی روح میں اتنی طاقت ہوتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو وہ ہماری جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. یسمعُ قرن یعنی، تو ایک عام مردے میں اتنی طاقت ہے تو جو ولی ہوں گے ان کو کتنا تصور، کتنی طاقت ہو. یہ بات سنے تو کسی کو مطلب یہ کہنے کی ضرورت نہیں آپ ایسا کر رہے ہیں، بلکہ کوئی کرتا تو شریک ہوتے ہیں. ہر کوئی سمجھنا ہے. یہ آپ کا جلسہ انشاءاللہ کامیاب ہے. یہ چند باتیں ضروری باتیں بیان کی تھی اور انشاءاللہ، ورنہ آپ سنیں گے جلسے میں نے کہا بہت کرامت سنتے رہیں گے، اس طرح کے بات تو سنتے رہیں گے اور کچھ ملتا ہے نہیں. اس سے ظاہر سے باتیں انسان سننے کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ لذت، اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اچھا یہ مزہ آ رہا ہے، اس طرح کا ایک سین بن جاتا ہے. یہ نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے، پوائنٹ کی بات ہونا چاہیے. اس لیے کہ حالات بہت خراب ہے. رافضیت، خارجیت، قادیانیت، وہابیت، دیوبندیت، ناصبیت بہت پھیل رہی ہے. انسان ایک سنی سے عقیدہ، ایک عالم سنی لوگ کس کس کا سامنا کرنا پڑیں گے. اگر ہمارے علماء یہ بات نہیں بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ یہ حق بات ہے، حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سب انسان نقصان میں ہے. کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والا ہے. کون کامیاب ہے؟ اور ایمان والا کون ہے؟ جو عمل والا ہو. یعنی ایمان کے ساتھ اس کے بعد نیک عمل ہو. اور پھر معلوم ہے اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ایمان ہوگا اس کے بعد نیک عمل ہوگا تو پھر وہی بندہ حق پانے ہوگا. یعنی ایمان ہے ہمارے پاس اور عمل بھی ہے تو پھر وہی بندہ کیا بولے گا؟ حق بات بولے گا. اور جب بندہ حق بات بولے گا گالی بھی اسے ملے گی. جو بندہ حق بات بولے گا گالی بھی اسے ملے گی، پریشانی بھی اسے آئے گی، مصیبت بھی اسے آئے گی. دو چار لوگ سنائیں گے بھی یار پتہ نہیں کیا بیان کر رہا ہے. قرآن نے کہہ دیا نہیں، جو مومن ہوگا وہ عمل صالح ہوگا، وہی حق والا ہوگا، حق بات بولے گا. وتواصوا بالصبر، کہ اسے معلوم ہے یار یہ لوگوں کا کام کہنے کا ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے حق بات بولی ہے، ہمیں برا کہہ رہے ہیں کہہ لو، ہم تو صبر کریں گے. وتواصوا بالصبر، اللہ فرماتا ہے پھر صبر کرو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا